عظمت قرآن اور اس کے کچھ تقاضے۔ قرآن مجید جو تمام انسانوں کو حقیقی راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے نازل کیا گیا، اس کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے کو رب تعالیٰ نے منتخب کیا، اور ماہ رمضان میں سب سے بہترین اور عظیم رات شب قدر کا انتخاب فرمایا۔ قرآن مجید عظیم ایک بے مثال کتاب ہے، اس کی عظمتوں اور رفتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ ہدایت اور اصلاح، انقلاب اور تبدیلی، ظاہر و باطن کی درستگی اور دنیا آخرت کی تمام تر بھلائیوں اور کامیابیوں کو رب العزت نے اس میں جمع فرما رکھا ہے۔ علوم و معارف، اسرار و حکم کی تمام باتیں بیان کی گئیں۔ اختصار کے ساتھ اس کی عظمت، چند پہلو اس کے خیر و برکات کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں تاکہ قرآن کریم سے تعلق پیدا ہو اور اس کی حقیقی عظمت دلوں میں جاگزیں ہو جائے۔ رمضان المبارک، نزول قرآن کا مہینہ۔ رمضان المبارک جو انسانوں کی اصلاح و تربیت اور ان کی عملی زندگی کو درست کرنے کا مہینہ ہے، جو ایمان والوں کو تقویٰ کے زیور سے آراستہ کرتا ہے اور بندوں کے تعلق کو خالق سے جوڑتا ہے، راہ ہدایت کی طرف انسانوں کے گامزن کرتا ہے۔ اس عظیم مہینے کو اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے منتخب فرمایا اور اسی مہینے میں قرآن کریم نازل فرمایا۔ ارشاد: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی تعریف اور اس کی عظمت کو بیان کیا تو اس کا اہم سبب نزول قرآن کو بتایا۔ اس کے علاوہ اور بھی آسمانی کتابوں اور صحیفوں کو بھی اسی عظیم الشان مہینے میں نازل فرما۔ چنانچہ پہلی تاریخ کو صحف ابراہیم، 6 رمضان کو تورات، 17 رمضان کو انجیل، 12 رمضان کو زبور نازل فرما۔ تفسیر ابن کثیر۔ رمضان کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے خاص نسبت اور تعلق ہونے ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے نزول کے لیے اس مہینہ کا انتخاب کیا۔ مہینہ کے لحاظ سے رمضان المبارک کو چنا گیا، رات کے لیے شب قدر کی تعیین کی جو انتہائی بابرکت رات اور عظیم الشان شب ہے۔ ارشاد فرمان رب العزت ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ شب قدر کی عظمت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام کو نازل فرما کر انسانوں کو ہدایت کا گراں قدر نسخہ کیمیا عطا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے مہینے کا ذکر کیا تو رمضان المبارک کو بیان کیا۔ رات کے لیے شب قدر کا بیان کیا تو لیلۃ القدر میں پورے قرآن کو آسمان دنیا پہ نازل کیا، پھر بوقت ضرورت اور حسب موقع تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید انقلابی کتاب ہے جو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بے مثال کلام میں عجیب و غریب برکات رکھی ہیں۔ اس کی تلاوت، اس کی سماعت، اس میں غور و فکر کرنا، اس کے معانی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کے حلال پر عمل کرنا، اس کے حرام سے اجتناب کرنا، اس کی تعلیمات سے زندگیوں کو روشن کرنا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، ہر اعتبار سے انسانوں کے لیے اس میں خیر و برکات، انقلاب اور کامیابی و کامرانی ہے۔ قرآن مجید کے انقلاب سے جو لوگ کفر اور شرک کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور خدا فراموشی کی زندگی گزار رہے تھے، وہ نہ صرف ہدایت سے فیض یاب ہوئے بلکہ راہ ہدایت میں مشعل راہ بنے۔ اس کلام الہی کو تھامنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت اور آخرت میں سرخرو عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ انہیں دنیا کی قیادت و سیادت سونپی۔ دنیا میں جن کو ذلیل و حقیر سمجھا جا رہا تھا، کلام الہی کی انقلاب انگیز تاثیر نے ان کی شان کو بلند و بالا کیا، قیامت تک کے لیے ان کے ذکر خیر کو جاری کر دیا
دنیا میں جو کچھ انقلاب آج نظر آ رہا ہے یارو، بلا شبہ یہ اس عظیم کتاب کی بدولت ہے جو صاحب کتاب میرے مکی مدنی آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور امانت انسانوں تک پہنچا اور اس کے تقاضوں کو عملی طور پہ پورا کر کے دکھا۔ قرآن کریم کا نزول عرب کی سرزمین پر ہوا، لیکن وہ پوری دنیا کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے معجزہ نبوت بن کے آیا، اور اس کی کرنیں سارے عالم میں پھیل گئیں۔ جہاں قرآن کا نور پہنچا وہاں اندھیریوں کا خاتمہ ہوا، کفر و شرک نے دم توڑ دیا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں انقلابی اثرات اسی کلام نے پیدا کیے، اور وہ انسانوں کے رہبر و رہنما بنے تو اسی قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے بنے۔ قرآن نے ہر شعبہ زندگی میں مثالی انقلاب برپا کیا، اور اس کی یہی تاثیر ہمیشہ باقی رہے گی، مگر اس کے ساتھ سلوک بھی پہلے والوں جیسا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی نقل کیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کسی قوم کو سربلندی عطا فرماتے اور اسی کتاب کے ذریعے دوسرے لوگوں کو ذلت و رسوائی سے نیچے گرا دیتے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ قرآن کریم بے مثال کتاب ہے۔ اللہ نے اس امت کو جو عظیم کتاب قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمائی، وہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لافانی معجزہ ہے، برادران اسلام وہیں تمام انسانوں کے لیے ایک مکمل دستور بھی ہے، خالق لم یزل کا منشور بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو بیان کیا، گزشتہ قوموں کے عروج و زوال کو، فرما برداروں کے انعام و اکرام کو، نافرمانوں کے انجام بد کو، جنت کی نعمتوں کو، جہنم کی تکلیفوں کو، کامیابی کے راستوں اور ناکامی کے کاموں کو۔ غرض ہے کہ قرآن کریم ہر اعتبار سے ایک جامع اور مکمل کتاب ہے، کیونکہ اسی کتاب سے دنیا قیامت تک فیض پاتی رہے گی، اس لیے اس کا جامع اور مکمل ہونا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ قرآن مجید کی مختلف خصوصیت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی اور ان کی عظمتوں کو اجاگر کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی چند خصوصیات کا ذکر فرما۔ حضرت علی فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، لوگو آگاہ ہو جاؤ، ان قریب ایک عظیم فتنہ برپا ہونے والا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے چھٹکارا اور مفر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنا، اس سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کے اندر تم سے پہلے اور گزشتہ لوگوں کے حالات کا تذکرہ ہے۔ نمبر 2 تمہارے بعد قیامت تک آنے والوں کا ذکر ہے۔ نمبر 3 تمہارے آپس کے معاملات کے فیصلوں کا حکم اس میں موجود ہے۔ نمبر 4 قرآن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز ہے۔ نمبر 5 اس میں کوئی بات مذاق اور لا یعنی نہیں ہے۔ نمبر 6 جو شخص غرور و فخر کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک و برباد کرتا ہے اور اس کی گردن توڑ کر رکھتا ہے۔ نمبر 7 جو شخص قرآن کے علاوہ میں کسی اور چیز میں ہدایت ڈھونڈتا ہے، اللہ اس کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر 8 قرآن اللہ کی مضبوط ترین رسی ہے۔ نمبر 9 حق تعالیٰ کی یاد دلانے کی چیز ہے۔ نمبر 10 وہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کی اتباع کے ساتھ خواہشات نفسانی حق سے ہٹا کر دوسری طرف مائل نہیں کر سکتے، اور اس کی زبان ایسی ہے کہ دوسری کوئی زبان کائنات کی اس قرآن کی زبان کے مشابہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے علوم سے علماء کی تشنگی نہیں بوجھتی، اور اس کی کثرت استعمال اور بار بار تکرار سے پرانی نہیں ہوتی۔ قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن کریم ایسا کلام ہے جب جنات اس کو سنتے تو اس کی آواز کے پاس نہیں پہنچ سکتے، مگر یہ نہ کہیں کہ ہم ایک عجیب و غریب قرآن سنائیں۔ یہ تو کہتے ہیں قرآن، اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، اللہ اکبر، یہ قرآن ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ جو قرآن کے مطابق بات کرے اس کی تصدیق کی جاتی ہے، جو قرآن پر عمل کرے اس کو عظیم ترین ثواب دیا جاتا ہے، جو قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرے وہ انصاف کرے گا، جو اس کی دعوت دے اس کو مزید ہدایت کی توفیق ملتی ہے۔ اور اسی طویل حدیث میں نبی علیہ السلام نے قرآن کی
قرآن کریم کی عظمت اور اس کی حقیقت کو بھی بیان کیا۔ در حقیقت قرآن کریم ہے ہی ایسی کتاب کہ جو تمام علوم کی جامع اور تمام خوبیوں کی کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر انسانیت کو درپیش تمام مسائل کا حل اللہ نے رکھا، اگر انسان اس سے صحیح استفادہ کرے اور صاحب قرآن سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کی روشنی میں اس کو سمجھے تو پھر وہ قرآنی علوم و معارف سے بہرہ ور ہوگا۔ قرآن کریم کی تلاوت کی بے پناہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور خوب اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھنے کا حکم دیا، اور قاری قرآن کے لیے بڑی بڑی بشارتیں سنی، اجر و ثواب کے وعدے بتائے، اس کے ایک ایک حرف پر نیکیوں اور اس کی تلاوت میں مشغول رہنے والوں کی تمام حاجات کو پائے تکمیل تک پہنچانے خدائی خوشخبریاں دیں، اور یہ بھی فرما قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کے حق میں قیامت کے دن قرآن سفارش اور شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا، قرآن پڑھو بے شک وہ قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا اور پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے گا اس کو یہ جنت کی طرف کھینچتا ہے، جو قرآن کو پس پش ڈال دیتا ہے اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے خواہشات سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجیے۔ قرآن کہتا ہے یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجیے، بس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ قیامت کے میدان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کی عظمتوں کی بہاریں بندوں کو دیکھنی نصیب ہوں گی، بالخصوص انہی لوگوں کو جنہوں نے دنیا کے اندر قرآن کریم کو عزت کا مقام دیا۔ قرآن مجید کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مجتمع ہو کر جب تلاوت کرتی ہے تو ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیتے ہیں۔ حق تعالیٰ اس کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں فرشتے آتے ہیں، شیاطین دور ہو جاتے ہیں، اور وہ گھر اپنے صاحب خانہ افراد کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے۔ اس میں بھلائی کی بہتات اور شر کی قلت ہوتی ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو اس میں شیاطین آ جاتے ہیں، فرشتے نکل جاتے ہیں، اور وہ گھر اپنے باسیوں پر تنگ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں خیر کم اور شر بہت بڑھ جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بڑے چھوٹے مرد عورت تمام کو اس قرآن کو اسی اندار اصول کے مطابق سیکھنا ضروری ہے جو کہ صحیح ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی وہ واحد کتاب ہے۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے زیادہ بہتر اس کائنات میں وہی شخص ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔